بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے بلکہ ایک صاحب کا اشکال ہے کہ قرآن میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جب سارے ہی دین اللہ کے نازل کیے ہوئے ہیں اور سب دین برحق ہیں تو دین اسلام پر ہی نجات ہو اور دین اسلام ہی قابل قبول ہو، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب بھی قرآن پاک میں ہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت ہے، یہ حقیقت میں ہمارے اس اشکال کا جواب ہے کہ ہم دین اسلام کو ہی کیوں قبول کریں اور دین اسلام میں ہی کیوں نجات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کو جو وقفے سے نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین یا اور دین جو پہلے زمانوں میں آئے، تو وہ سب تکمیل کے مراحل میں تھے، انکمپلیٹ تھے، مکمل ہو رہے تھے۔ اللہ نے آگے چل کر کے اس کو مکمل کر دیا اور اعلان بھی فرما دیا کہ اب جا کے ہم نے مکمل کیا ہے۔ ابھی تک مکمل دین نہیں تھے، دین تکمیل کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی دور میں نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس سال دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال حجۃ الوداع کے موقع پر جا کے اللہ نے یہ اعلان کرایا کہ ہم نے دین کو اب مکمل شکل میں نازل کیا ہے۔ جتنے بھی دین آئے تھے، اب ان دینوں کے اخیر میں یہ جو دین ہم نے اب دیا، یہ جا کر کے اب مکمل ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ اس دین کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو دین اسلام میں ہمیں اس بات کی وجہ فراہم کرتی ہیں کہ ہم دین اسلام کو ہی اب اپنایا جا سکتا ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کو اپنائیں گے تو وہ انکمپلیٹ دین اپنانا ہوگا، اور کسی بھی اور دین کو اپنائیں گے تو غیر محفوظ دین کو اختیار کرنا ہوگا، جبکہ دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل بھی ہو اور وہ محفوظ بھی ہو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دین اسلام کے علاوہ کیا کوئی اور دین ہے جس میں تمام باتوں کی اور تمام لائنوں کی اور تمام شعبۂ حیات کی رہنمائیاں موجود ہوں؟ ہمیں چھوٹا سا ایک انگریز کے زمانے کا واقعہ یاد آیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو ہے مولانا اشرف علی کے ایک بھائی تھے اکبر علی، وہ اس زمانے میں کسی سرکاری محکمے میں تھے، تو اسے ایک انگریز نے، عیسائی نے دعوت دی کہ آپ عیسائی ہو جاؤ تو آپ کو پروموشن مل جائے گا اور آپ کو وہ ترقی ملے گی، اور آپ کو جو ہے مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں تو آپ پریشانی سے بچ جاؤ گے اور آپ کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ تو انہوں نے بہت چھوٹی سی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم عیسائی ہو جائیں، لیکن یہ بتاؤ کھانا کھانے کا کوئی طریقہ مذہب کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے؟ پانی پینے کا کوئی طریقہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے؟ سونے جاگنے کا طریقہ عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب میں ابھی ہے؟ ہم سوئیں کیسے، جاگیں کیسے، استنجا کیسے کریں، اور جو ہے پاکی کے طریقے، ناپاکی کے طریقے؟ کہنے لگے یہ سب تو نہیں ہے، یہ سب تو اپنے عقل سے لیں گے۔ کہا نہیں بھائی، ہمارا دین ایسا ہے کہ اس میں ہر لائن کی ہدایتیں موجود ہیں۔ تو دیکھیے، ہے تو چھوٹی سی بات، تو اب جب جس دین کے اندر چھوٹی چھوٹی ہدایتیں ہر لائن کی موجود ہوں، وہ دین آدمی اپنائے یا اس دین کو اپنائے جس میں وہ دین مکمل نہیں ہے، ساری ہدایتیں اس میں موجود نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنے کی ہے کسی بھی دین کو اپنانے کے لیے کہ وہ دین محفوظ ہونا چاہیے، اس کی کتاب محفوظ ہونی چاہیے، اس کے دین کے لانے والے پیغمبر کی پوری سیرت محفوظ ہونی چاہیے، اس کا اپنا کوئی مرکزی جو ہے نقطہ جگہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، اس لائن سے آپ دیکھیں تو جتنی بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اپنی اصلی شکل میں کسی کتاب کی محفوظ ہونے کی بات نہیں ملتی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہماری کتاب اپنے اصلی زبان میں، جس زبان میں اللہ کی طرف سے آئی تھی اسی زبان میں اسی طرح بالکل موجود ہے۔ یہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں یہ شان نہیں۔ آپ تحقیق کر لے جائیں اور خود ان کے علماء سے پوچھیں، ان میں 10 طرح کے نسخے ہوں گے اور اس میں 10 طرح کی تبدیلیاں ہوں گی، اور جس زبان میں آئی تھی وہ زبان بھی جو ہے میں موجود نہیں ہے وہ کتابیں اب۔ اسی طریقے سے کسی بھی نبی کی سیرت اس انداز میں جس طرح نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کی سیرت محفوظ ہے کہ شب و روز اور جلوت خلوت، رات دن، آپ کی ایک ایک چیز ایسی نوٹس کی گئی ہے کہ جو کسی بھی نبی کی سیرت میں، بلکہ جو نبی کی سیرتیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حوالے سے بیان فرما دی ہیں، اتنی باتیں بھی اب دوسری جو ہے کتابوں میں
نہ انبیاء کی موجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو احوال، عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت اور حضرت مریم کے جو واقعات اور انبیاء کے واقعات جتنے قرآن نے بیان کر دیے اتنا دوسری کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو بہرحال کسی بھی کتاب مذہب پہ اپنانے کو قبول کرنے کے لیے اس کی کتاب کا محفوظ ہونا، اس کی سیرت، نبی کی سیرت کا محفوظ ہونا، اور اس کے پورے عالمی اعتبار سے اس کا مرکزی نقطہ جو جیسے خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہ مرکز توحید ہے، وہ ایک مرکز کے طور پر سارے عالم اسلام کا مذہب کا موجود ہے۔ اس طرح کی کوئی جگہ اور مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال ہمیں ایک بات اس سلسلے میں اور کہنا ہے کہ دین اسلام کو صرف اس لیے بھی اپنانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور قرآن نے جو کہا کہ دین اسلام کے علاوہ اپنانے میں نجات نہیں ہے، کہ جتنے بھی پیغمبر آئے کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور کسی بھی پیغمبر نے یہ دعوت نہیں دی کہ ہمیشہ مجھے اپناتے رہنا، بلکہ ہر پیغمبر آگے کے لیے یہ کہہ کے گیا۔ آج بھی تورات، انجیل اور ویدوں میں اور تمام جو ہے مقدس کتابوں میں جو ہے پیراگراف موجود ہیں جس میں تذکرے ہیں، پیشین گوئیاں ہیں کہ آگے ایک آنے والا پیغمبر ہے اور تم اس کو اپنانا۔ تو کسی پیغمبر کی یہ دعوت نہیں رہی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں قیامت تک کے لیے ہوں اور ہمیشہ میری دعوت کو اپناتے رہنا، میرے دین کو پکڑے رہنا۔ ہر ایک نے کہا میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہ صرف خصوصیت دین اسلام کے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے بار بار یہ اعلان آپ سے کرایا گیا کہ کہو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمام انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس لیے چونکہ کسی پیغمبر کا یہ اعلان موجود نہیں ہے، تو جتنے لوگ بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو مان رہے ہیں، اپنے اپنے اسکالروں کو کی پیروی کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی جو ہے گائیڈ لائن ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قیامت تک ہمارا یہ دین رہے گا اور قیامت تک کے لیے اس کو ماننا پڑے گا، تو وہ مانے، تب تو ٹھیک ہے، دلیل ان کے پاس ہوگی۔ لیکن ایسی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے سوائے پیغمبر اسلام کے، کہ ان کے پاس بار بار جو قرآن میں حدیث میں یہ بات ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دین قیامت کے لیے تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا ایسے دین کو ہی اپنایا جا سکتا ہے۔ باقی دین اسلام کسی کو مجبور تو کرتا نہیں، دین اسلام سارے مذاہب کا احترام کرتا ہے، کسی بھی مذہب کو برا کہنے سے اس کو منع کرتا ہے۔ خود قرآن میں آیتیں ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم جو ہے کسی بھی دین کے ماننے والوں کو، کسی محترم شخصیات کو، مقدس ہستیوں کو برا نہ کہو، اور اللہ کے پیغام کو جو ہے تم سناؤ، لیکن اللہ کے پیغام پر کسی کو تم مجبور نہیں کر سکتے۔ قرآن کا یہ صاف اعلان ہے کہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول یقیناً نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی جبر بھی نہیں ہے۔ یہ دین کوئی زبردستی کی چیز نہیں ہے، دین تو اختیار کی چیز ہے۔ قرآن کا صاف اعلان ہے لا اکراہ فی الدین۔ اس لیے دین کے معاملے میں اسلام کا جو رویہ ہے وہ رواداری کا ہے، کسی پہ جبر جو ہے مجبور نہ کرنے کا ہے، البتہ صحیح روشنی اور صحیح بات سے آگاہ کر دینے کا ہے، باقی قبول کرنا نہ کرنا یہ انسان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو اشکال تھا کہ دین اسلام کے علاوہ دین کو قبول کرنے میں نجات نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی قرآن کی روشنی میں۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔